بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہشام سکندر، پاکستان کا ایک عام شہری اور ایک طالب علم۔ اور ناظرین، میں اسی تعارف کے ساتھ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں گفتگو کرنے والا ہوں۔ ناظرین، آج کا جو میرا موضوع گفتگو ہے وہ ہے پاکستان کا تعلیمی نظام، یعنی ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی میں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی تقریباً آج سے 1.5 سال پہلے، اور اس پر بہت زیادہ رسپانس آ رہا ہے لوگوں کا، لوگ اس پر بہت زیادہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے کیوں نہ ویڈیو بنا لی جائے، اور یہ ایک ویڈیوز کا تسلسل ہے، یعنی ایک سیریز ہوگی جس میں پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے مختلف چیزوں پر اور اس کے مختلف پہلوؤں پر آپ سے بات کروں گا، اور اس میں جو بھی میرے ذہن میں چیز آ جائے گی وہ چیز میں آپ کے ساتھ ان ویڈیوز کے ذریعے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کروں گا، شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو میری اپنی سوچ ہے، اپنی رائے ہے، جو میرا اپنا تجربہ ہے، وہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں رکھوں گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے جو آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا وہ کروں گا کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ فیلڈ ایجوکیشن سسٹم ہے، جیسا کہ آپ نے ٹائٹل سے بھی پڑھا کہ فیلڈ ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان۔ تو اتنا تو یہ بات تو سب مانتے ہیں، بالکل اتفاق کرتے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ پوری طرح سے فلاپ ہو چکا ہے، فیل ہو چکا ہے۔ اس نے ہمیں کچھ ایسا ڈیلیور نہیں کیا جس کی وجہ سے ہماری ترقی میں کوئی سبب بنے، ہماری ترقی ہو، پاکستان ترقی کرے۔ تو یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ایجوکیشن سسٹم باقی دنیا کے مقابلے میں بہت ویک ایجوکیشن سسٹم ہے، بہت کمزور ہے، بہت پسماندہ ہے اور فیلڈ ہے، انفارچونیٹلی فیلڈ تعلیمی نظام ہے ہمارا۔ تو اس سارے حوالے سے میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں بات کروں گا، اور آنے والی مزید جو ویڈیوز اسی ٹاپک کے حوالے سے ہوں گی ان میں آپ کو کچھ مزید اس کے فلاز بتاؤں گا، اور اس کے اندر کیا کیا پرابلمز ہیں اور کیا کیا ایشوز ہیں، اور اس کے علاوہ پھر میں سولوشن کی طرف بھی آؤں گا۔ تو یہ پورا تسلسل ہے، ایک ویڈیو میں ساری چیزیں کور نہیں ہو سکتی۔ تو ناظرین، ڈائریکٹ ریزنز پر آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا تعارف دے دوں کہ تعلیمی نظام جو ہے اس کا اصل میں مقصد کیا ہوتا ہے۔ تو جو ڈیفینیشن مجھے انٹرنیٹ پر ملی ہے اس حوالے سے وہی کچھ یوں ہے کہ ایجوکیشن لیز دی فاؤنڈیشن آف پولیٹیکل، سوشل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ آف اینی کنٹری۔ یعنی تعلیم جو ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ملک کی یا کسی بھی قوم کی سیاسی، معاشرتی اور جو ان کی معاشی ترقی ہے اجتماعی طور پر اس کو فروغ دے، اس کو پروموٹ کرے، اس کے حوالے سے کام کرے۔ یہ ہوتا ہے کسی بھی تعلیمی نظام کا مقصد کسی بھی ملک میں کسی بھی قوم کے لیے۔ تو میں آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہمارا تعلیمی نظام ہمیں یہ سب چیزیں ڈیلیور کر رہا ہے؟ آپ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں تو آپ کو بالکل جواب مل جائے گا۔ اسی وجہ سے ہمارا ایجوکیشن سسٹم انفارچونیٹلی فیلڈ ایجوکیشن سسٹم ہے، فلاپ ایجوکیشن سسٹم ہے، کیونکہ نہ تو وہ ہمیں سیاسی طور پر ہمیں کوئی فائدہ پہنچا رہا ہے، نہ ہماری سیاسی طور پر کوئی ارتقاء ہو رہی ہے، نہ ہم کوئی نئے نئے فلسفے اس میں ایجاد کر پا رہے ہیں، نہ ہمیں ایک قوم بنا سک رہا ہے ہمارا تعلیمی نظام، بلکہ ہمارے جو ڈفرینسز ہیں ان کو بڑھایا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہمارے جو اختلافات ہیں ان کو کم کرنے کے بجائے اور ہمیں ایک قوم بنانے کے بجائے ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ ہمارے ڈفرینسز کو ایک تو ایڈریس نہیں کرتا، اور الٹا ان میں مزید جو ہے وہ گلف پیدا کر رہا ہے، خلیج پیدا کر رہا ہے، اس کو بڑھا ہی رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری معاشی اعتبار سے ترقی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ تعلیمی نظام نے اب تک ہماری ایسی کون سی ہم پالیسیز ہمیں بچوں کو پڑھا دی ہیں، یا بچوں کو ایسا کون سا انہوں نے اس طرح سے ڈیولپ کر دیا ہے ان کی مینٹیلٹی کہ وہ ہم پاکستان کی معیشت میں کردار ادا کریں۔ تو یہ جو بیسک ڈیفینیشن کے حساب سے جو ہمارا نظام ہے اس کا حال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو تعلیمی نظام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی طالب علم کو اتنا شعور دے، اس کے اندر شعور پیدا کرے کہ اپنے ملک کی خاطر، اپنے قوم کی خاطر اس کے کیا فرائض ہیں، کیا اس پر ذمہ داریاں ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے کیا حقوق ہیں۔ ایک بہتر انسان بنانے کے لیے، ایک بہتر شہری بنانے کے لیے تعلیمی نظام ہی اہم کردار ادا کرتا ہے، بچے کو شعور دیتا ہے، بچے کو تعلیم دیتا ہے، اور بچے کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے کیا سروسز دینی ہیں، کیا اس کے بدلے میں آپ کے کیا حقوق ہیں۔
تو اس حوالے سے ہمارا تعلیمی نظام انفارچونیٹلی کوئی سروسز پرووائڈ نہیں کر رہا، کوئی کام نہیں کر رہا۔ تعلیمی نظام جو ہے وہ کسی بھی ملک میں جو افراد ہوتے ہیں ان کا ایک انفرادی کردار اور اجتماعی کردار کو تشکیل دینے میں بہت سود مند ثابت ہوتا ہے، بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مرکزی کردار ہی ہمارے اسکولوں کا، ہمارے تعلیمی اداروں کا ہوتا ہے اس حوالے سے، اور جو بھی ہمارے ملک کی اور ہمارے معاشرے کی اجتماعی طور پر بڑے بڑے مسائل ہیں، بڑی بڑی پرابلمز ہیں، ان کو ختم بھی جو ہے وہ تعلیمی نظام ہی کرتا ہے۔ جیسا کہ پاکستان کی جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان میں پولیٹیکل ریڈیکلائزیشن ہے، سیاسی انتشار ہے، اور سیاسی طور پر لوگ اتنے زیادہ میچور نہیں ہیں، اممیچورٹی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے سیکٹیرین وائلنس جو ہے وہ ہمارا بہت یہاں پر سیریس ایشو ہے پاکستان میں، اور اس کے علاوہ ہماری اکانومی کا برا حال ہے۔ اکانومی ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اسی نے ایجوکیشن سسٹم نے ہی ٹھیک کرنی ہوتی ہیں۔ جو بچے یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں انہیں بعد میں جا کے سروسز جو مختلف اگر وہ لگتے ہیں، پوسٹ پر جاتے ہیں، مختلف جگہ پر وہ کام کرتے ہیں، تو وہاں پر وہ اپنی سروسز کو رینڈر کر سکتے ہیں۔ جو ان کا کردار وہاں پر بنایا گیا ہوگا، تشکیل پایا ہوگا تعلیمی نظام میں، اسی کردار کی وہ وہاں پر سامنے رکھتے ہوئے وہاں پر اپنے کام کریں گے تو تبھی جو ہے وہ معاشرہ ترقی کرے گا۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں تو کریکٹر ڈیولپمنٹ کی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو اس وجہ سے پھر ہماری یہ خلیج بڑھتی چلی جاتی ہے اور ہمارے یہ مسائل حل ہوتے دکھائی نہیں دیتے۔ تو چونکہ میں نے ویڈیو کی سٹارٹ میں آپ سے یہ کہا تھا کہ اس ویڈیو میں صرف ان عوامل کا اور ان ریزنز کا ذکر کروں گا جس کی وجہ سے ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ بہت زیادہ بیکورڈ ہے، بہت زیادہ فلاپ ہے، تو اس حوالے سے جو سب سے پہلا ریزن ہے وہ ہے لوویسٹ بجٹ سنس انڈیپینڈنس، یعنی آزادی سے لے کر اب تک تعلیم کو زیادہ بجٹ الاٹ کبھی کیا ہی نہیں گیا۔ اب اس حوالے سے جو سب سے پہلے میں تردید کرنا چاہوں گا کہ عام خیال یہی ہے کہ ہماری فوج جو ہے، ہماری ملٹری، وہ ہمارا بہت بڑا بجٹ کھا جاتی ہے، تو تعلیم پہ تو بجٹ پھر کیسے لیں؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہماری فوج جو ہے وہ بجٹ ٹھیک ہے لے رہی ہے، لیکن جس طرح عام خیال ہے کہ 80% بجٹ، 70% بجٹ، تو یہ سراسر جھوٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فوج جو ہے وہ صرف 18% بجٹ ہمارا لے رہی ہے، بڑے عرصے سے اتنا ہی ہے، اور جو 2020-21 کا بھی بجٹ آیا تھا تو اس میں بھی 18% ہی ہے۔ تو یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے کہ فوج کھا رہی ہے۔ فوج کا جتنا بجٹ وہ لے رہی ہے اتنا اس کا بنتا ہے۔ ہمارا جو ہمارا مسئلہ آتا ہے وہ ہمارا فورن ڈیپٹ میں جاتا ہے، یعنی کہ ہمارا بیرونی قرضوں میں 50% بجٹ، 50% آف دا بجٹ ہمارا بیرونی قرضوں میں چلا جاتا ہے، وہاں کی ادائیگی میں۔ تو اس وجہ سے پھر ہمارا جو ہے وہ سارا بجٹ ہی اپسیٹ ہو جاتا ہے، اور پھر ہم کچھ زیادہ باقی پروجیکٹس پر کام دے نہیں پاتے۔ تو اس وجہ سے، لیکن صرف یہ ایک واحد چیز نہیں ہے، کیونکہ ان دی اینڈ ہماری جو ہوتی پرسنٹیج کاؤنٹ نہیں کرتی، ہماری اماؤنٹ کاؤنٹ کرتی ہے۔ تو اماؤنٹ جو ہے وہ ڈیفینس کی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم 50% بھی اگر ہم دے دیتے ہیں ڈیفینس کو، تو ہمارا 50% امریکہ کے 1% کے برابر بھی نہیں بنتا، اف آئی ایم ناٹ رانگ، کیونکہ فگرز تو مجھے کیونکہ ایگزیکٹ یاد ہے نہیں۔ تو لیکن مقصد یہ ہے کیونکہ اماؤنٹ کی بات ہوتی ہے، آپ ان دی اینڈ پرسنٹیج سے چیزیں نہیں خریدتے، آپ اماؤنٹ سے چیزیں خریدتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارا چونکہ اکانومی ہی اتنی نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ ہی اتنا نہیں ہے، تو ان دی اینڈ اماؤنٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی پرسنٹیج۔ لیکن چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد جتنا بھی ہمارا ایجوکیشن کا بجٹ ہے وہ سارا پروونسز کے پاس ہے، پروونسز کو سارا اختیار ہے ایجوکیشن کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے، اس کے بجٹ کے حوالے سے، تو یہ سارا ان کا اختیار ہے، اور ان کی الاٹمنٹ دیکھی جائے اور فیڈرل کی الاٹمنٹ ملائی جائے تو پھر بھی ایک بہتر بجٹ ہمیں نظر آتا ہے۔ اب لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پھر بھی کم ہے، میرے حساب سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایجوکیشن ہی، کیونکہ وہ ہمارے بعد میں اکانومی کو بوم دے سکتی ہے، وہی ہماری اکانومی کو بہتر بنا سکتی ہے اگر ایجوکیشن اچھی ہوگی تو۔ لیکن یہ صرف ایک واحد ریزن نہیں ہے کہ صرف ہمارا بجٹ کم ہے اس وجہ سے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، جیسا کہ اس کے علاوہ پھر ہماری کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کرپشن پاکستان کے ہر ادارے میں ہے، چاہے وہ جوڈیشل ہو، ملٹری ہو، پولیس ہو، بیوروکریسی ہو، ہر جگہ جو ہے وہ ہمیں
کرپشن ہی کرپشن نظر آتی ہے. تو ہمارا جو تعلیمی نظام ہے, جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, وہ بھی اس سے انفارچونیٹلی پاک نہیں رہا. وہ بھی کرپٹ لوگوں کی نظر ہو گیا ہے, اور یہاں پر انکمپیٹنٹ لوگوں کی بھرتی ہوتی ہیں, سفارش پر لوگ بھرتی کیے جاتے ہیں, رشوت پر لوگ بھرتی کیے جاتے ہیں, اور بڑے بڑے عہدوں پر بٹھائے جاتے ہیں, بڑی بڑی کرسیاں انہیں دی جاتی ہیں, تو آفیسز الاٹ کیے جاتے ہیں. تو وہاں پر بیٹھ کر چونکہ وہ سفارش کے ذریعے اوپر پہنچے ہیں, رشوت دے کر آئے ہیں, تو ان کی وہ کمپیٹنسی ہی نہیں ہے کہ وہ ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کر سکیں, بلکہ چونکہ وہ پیسہ خرچ کر کے آئے ہیں تو وہ یہاں سے پیسے نچوڑتے ہیں الٹا. اس کو ایز اے بزنس انہوں نے بنا لی ہے کہ وہاں پیسے دے کے اس ایک پوسٹ پر آئے ہیں, اور پھر اس پوسٹ پر سے وہ ٹھیک ٹھاک پیسہ لے کر جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کرپشن. ہمارا بہت بڑا جو بجٹ ہم الاٹ کرتے ہیں ایجوکیشن کو, اس میں سے ایک بڑا چنک جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے, اور وہ ٹھیک طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا. اس کے علاوہ پھر ہمارا ایگزامینیشن سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیفیکٹیو ہے, بہت زیادہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اس کا جو ماڈرن ورلڈ ہے, جدید دور ہے, اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں بنتا. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ 40% پہ بچے کو پاس تو کر دیتے ہیں, لیکن اس کو کہیں ایڈمیشن نہیں ملتا. اور اس کے علاوہ وہ چیٹنگ کر کے, اور چیٹنگ کا اتنا آسان انہوں نے سسٹم رکھا ہوا ہے, اور بچوں کو چیٹنگ سے نفرت کرنا سکھائی نہیں جاتی. وہ کھلم کھلا چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سندھ بورڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا, اور کے کے بورڈ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جو ہے وہ کھلم کھلا کتابیں لے کے ایگزام میں بیٹھے اپنے پیپر دے رہے ہوتے ہیں جی. تو یہ ہے ہمارا ایگزامینیشن سسٹم. اس کے علاوہ ایگزامینیشن سسٹم کا ایک اور یہ فلا ہے کہ بچے جو ہے وہ صرف نمبروں کے لیے پڑھائی کرتے ہیں, اور نمبروں کے لیے جی رٹے لگاتے ہیں. اس کے علاوہ تو ان کو کوئی غرض ہے نہیں, اسی لیے تو وہ تقریباً ایک رات پہلے یا ایک ہفتہ پہلے کتابیں کھولتے ہیں, باقی پورا سال کتابوں کا پتہ کوئی نہیں ہوتا, اور اس ایک ہفتے میں وہ رٹا لگا کے اچھے نمبر سکور کر لیتے ہیں. تو جو تعلیم انہوں نے حاصل کیا وہ کوئی نہیں پتہ, صرف رٹا لگایا تھا جو وقتی طور پر تھا, اور پیپر کے بعد وہ سارا غائب. تو یہ ہے ہمارا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے. تو اس کے وجہ سے کیا برینز آگے نکلیں گے یہ آپ ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں. اور جو ہماری ہائر ایجوکیشن ہے, ہماری یونیورسٹیز وغیرہ ہیں, وہاں پر تو ٹیچرز تو زور دیتے ہیں کہ آپ پریکٹیکل پہ کام کریں اور سکلز پر کام کریں. نمبر میٹر نہیں کرتے, ڈگری میٹر نہیں کرتی, آپ کی سکلز میٹر کرتی ہیں. باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں اس طرح کی, لیکن پریکٹیکلی جو ہے ان کا ایگزامینیشن سسٹم بھی کچھ مختلف نہیں ہے. یعنی کہ پریکٹیکل وہ صرف 20 سے 30 نمبر الاٹ کرتے ہیں, اور ریٹن ایگزام ان کا 70 to 80% ہوتا ہے. تو یعنی کہ اگر بچہ صرف ریٹن دے دے تو بھی وہ پاس کر سکتا ہے ایگزام. تو پریکٹیکلی تو وہ بھی اس چیز کو امپلیمنٹ کرتے نظر نہیں آتے. تو یہ ایک ایگزامینیشن سسٹم کا کمزور ہونا, آؤٹ ڈیٹڈ ہونا, یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے لیے. اس کے علاوہ فزیکل فیسلٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ پور ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں. یہاں بڑے شہروں میں جیسے اسلام آباد, لاہور وغیرہ میں تو آپ کو کمپیوٹر لیبز مل جاتے ہیں سرکاری اسکولوں میں, اور کیمسٹری لیب مل جاتے ہیں, لیکن بہت سے فار فلنج ایریاز میں یا تھوڑے سے جو بیکورڈ ٹاؤنز ہیں, یا جو آپ چھوٹے شہروں میں ہی کر لیں, تو وہاں پر زیادہ کنسیپٹ نہیں ہے کمپیوٹرز کا اور لیبارٹریز کا, اور اس حساب سے جو ہے وہ پریکٹیکل ایجوکیشن وہ نہیں ملتی بچوں کو اس طرح سے. وہ صرف پھر کتابوں پر ہی انحصار کر رہے ہوتے ہیں, پریکٹیکلی وہ کمپیوٹر جا کر نہیں دیکھتے, نہیں چلاتے. بڑے شہروں میں تو ہو جاتا ہے, لیکن چھوٹے شہروں میں اور دیہاتوں وغیرہ میں یہ کنسیپٹ نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہماری ایک بڑی پاپولیشن جو ہے, بڑی آبادی جو ہے وہ فزیکل ایجوکیشن سے, پریکٹیکل ایجوکیشن سے محروم ہو جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ ہمارا جو ایک بہت بڑا المیہ ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ کریکولم ہے. یعنی کہ ابھی تک ہم نے وہی صدیوں پرانے تھیورمز اور صدیوں پرانی ریسرچ جو ہے وہ ہم نے رکھی ہوئی ہے, اور اسی کو ہم لوگ چلائی جا رہے ہیں, اسی پر گزارا کر رہے ہیں. اور حالانکہ ان کے جو بانی ہیں جو انگریزوں نے بنائی تھی, تو انہوں نے ردی میں پھینک دی ہے وہ ساری جو بھی کریکولم تھا, لیکن ہم ابھی تک اس کو 40-50 سالوں سے وہی لے کر چل رہے ہیں, کوئی اس میں امپرومنٹ نہیں لا رہے. اور ماڈرن ڈے ریکوائرمنٹ جو کہ کنٹینٹ رائٹنگ ہے, گرافک ڈیزائننگ ہے, ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہے, اس حوالے سے ہم بات نہیں کرتے, بلکہ ابھی تک ہم نے بایوس پڑھ رہے ہیں. بایوس میں سے مراد وہ جو کمپیوٹر میں BIOS ہے, اور بیسک لینگویج کو جو پڑھاتے ہیں, اور GW بیسک اور اس طرح کی چیزیں, تو ڈاس لینگویج. تو ابھی تک ہم لوگ اسی پہ ہی پھنسے ہوئے ہیں. ماڈرن ڈے جو ریکوائرمنٹ ہے اس پر ہم بات نہیں کرتے, وہ ہمارے کریکولم میں ایڈ ہی نہیں ہے.
تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا کہ ہمارا کورس بہت زیادہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اس کو ہم لوگ ماڈرنائز کرنے کی طرف کوئی اقدام نظر آ ہی نہیں رہا. تو یہ ایک ہمارا جو ہے انکمپیٹنس میں اضافہ کرتی ہے یہ چیز، اور ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو فلاپ بنا رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے ٹیچر ٹریننگ پروگرام ہے وہ بھی یہاں پر کوئی کوالٹی کا نہیں ہے، کوئی ہم کوالٹی کے ٹیچرز پروڈیوس نہیں کر رہے. انفارچونیٹلی میں جنرلائز نہیں کر رہا ہوں، بہت اچھے اچھے ٹیچرز بھی ہیں میرے الحمدللہ، بہت اچھے اساتذہ گزرے ہیں جنہوں سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. لیکن زیادہ تر جو ٹیچرز ہمیں نظر آتے ہیں وہ کوئی ہائی کوالٹی ٹیچر نہیں ہے، زیادہ کمپیٹنٹ نہیں ہے. انہوں نے ایک ہی کتاب ان کے رکھی ہوئی ہے کئی سالوں سے، کیونکہ کریکولم تو ہم نے اپڈیٹ کرنا ہی نہیں ہے نا، تو وہ ایک ہی کتاب ٹیچر نے پڑھی ہوئی ہے، اسی کو وہ 20-30 سال پڑھا کر اپنا کام چلاتی ہے یا چلاتا ہے. اور نہیں تو ان کی طرف سے کوئی ریسرچ ہے نہیں، کیونکہ ٹیچر نے بھی کوئی ریسرچ نہیں کرنی ہے اگر ایجوکیشن سسٹم نہیں کر رہا تو. اور ان کی کوالٹی بھی اتنی اچھی نہیں ہے. یعنی کہ آپ نے عام خیال یہی کیا جاتا ہے پاکستان میں کہ کسی بھی پروگرام کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر وہ زیادہ اچھا نہیں پرفارم کر رہا یا بہت ہی ویلا اسٹوڈنٹ ہے کسی پروگرام کا، تو اس کو کہیں نوکری ملے نہ ملے لیکن ٹیچر وہ ضرور لگ جاتا ہے. تو یہ ایک اور بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا آئرنی ہے ہماری اسٹیٹ کی، ہماری کنٹری کی، کہ ہمارے ٹیچرز جو ہے جنہوں نے ہمیں تعلیم دینی ہے، ہماری کردار کشی کرنی ہے، وہی جو ہے وہ کوالٹی مینٹین نہیں کر پا رہے. اور اس کے علاوہ جو ایک اور میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پور امپلیمنٹیشن آف پالیسیز جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ پالیسیز بنی نہیں ہیں، الحمدللہ کچھ پالیسیز جو ہے وہ بنی بھی ہیں اور کچھ لوگ بہت سیریسلی اس پر کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ جو اوپر بیٹھے لوگ ہیں وہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہیں، تو وہ جو ایجوکیشن مافیا ایک قسم کا بنا ہوا ہے وہ ان پالیسیز کو ایکچولی کبھی امپلیمنٹ ہونے نہیں دیتا، کیونکہ وہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. ان کا جو پرسنل انٹرسٹ ہے، ان کا جو بزنس انٹرسٹ ہے وہ نیشنل انٹرسٹ سے کئی گنا بڑا ہے. تو اس وجہ سے پالیسیز جو ہے وہ بنی تو ہیں لیکن وہ پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہو سکیں، تو اس وجہ سے بھی کچھ ہمارا ایجوکیشن سسٹم پیچھے رہ گیا ہے. اور اس کے علاوہ ایجوکیشن سیکٹر کو جو ہے وہ اب بزنس کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور بزنس مافیا کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس وجہ سے وہ کچھ پروگریس ہونے بھی نہیں دے رہے. ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم پہ، انہوں نے مونوپلی بنائی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے بھی ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو ایک بہت سیریس ڈینٹ پڑا ہے پچھلے 70 سالوں میں، اور اب تو بہت زیادہ بن چکا ہے جب سے یہ ایجوکیشن مافیا بہت زیادہ اسٹرانگ ہو چکا ہے. تو یہ کچھ ایسے مسائل تھے، ایسے ریزنز تھے، ایسے عوامل تھے جو میں نے شیئر کیے ہیں آپ سے اس ویڈیو میں، کہ جن کی وجہ سے ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ بہت زیادہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، بہت زیادہ پیچھے ہے، بیکورڈ ہے، فلاپ ہے، فیلڈ ہے. تو یہ چیزیں ہمیں اس پر غور کرنی پڑیں گی، اور ان پرابلمس کو ہمیں حل کرنا پڑے گا، ان کو ریوائز کرنا پڑے گا ان ساری چیزوں کو، اور اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ماڈرن ڈے کے ریکوائرمنٹ کے مطابق ڈھالنا پڑے گا. تبھی ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہتر ہوگا، اور ایجوکیشن سسٹم بہتر ہوگا تو ہمارے جو عوام ہے، ہمارے طالب علم ہیں، ان کی کوالٹی انہینس ہوگی، وہ زیادہ بہتر انداز میں اپنی سروسز پرووائڈ کر سکیں گے، زیادہ کمپیٹنٹ سروسز جو ہے وہ اپنے ملک کو، اپنی قوم کو پرووائڈ کرتے ہوئے بہتر طور پر اثر انداز ہوں گے، اور پاکستان کی انشاءاللہ اس طریقے سے ترقی کرے گا. تو یہ تھی ویڈیو اس حوالے سے کہ ریزنز کیا ہیں. آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ میں آپ سے کچھ اور مزید پرابلمس ڈسکس کروں گا، کچھ زیادہ اور مزید فلاز ڈسکس کروں گا، اور یہ جو آپ کے ساتھ ریزنز اینڈ لسٹ کی ہیں ان کی بھی جو ہے تہ میں جانے کی کوشش کریں گے، کچھ چند ایک ریزنز کی تہ میں جانے کی کوشش کریں گے. تو اس حوالے سے آپ جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے. اور اگر آپ مزید اس پر ویڈیوز چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فوری طور پر پتہ چل جائے کہ ہم نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے، تو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو جلد از جلد نوٹیفیکیشن مل جائے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ.